الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد وحید صرف اور صرف ایک تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کی ایک انتہائی اہم آیت جس کا تعلق رمضان کے مہینے کے ساتھ ہے، میں نے اس کی تلاوت کی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں ان اعمال کی نشاندہی کروں گا جو ہمیں رمضان المبارک میں کثرت سے بجا لانے چاہیے اور انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ان میں سے چند ایک اہم اعمال پہ الگ الگ جمعے پڑھا کر اپنی گزارشات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی جستجو کروں گا. حضرات گرامی قدر، اللہ کی رحمت ہر آن ہے اور ہر مقام پہ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت بیت اللہ میں ہے، مسجد نبوی شریف میں ہے، وہ کائنات کی کسی اور مسجد میں نہیں. اسی طرح جو مسجد کی پہلی صفوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ پچھلی صفوں میں نہیں. بائن ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت جتنی رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے عروج پہ ہوتی ہے اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی. اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، ہمیں اس مہینے کے حوالے سے بہت سی ایسی روایات پہنچی ہیں جو مستند ہیں، درست ہیں، اتھینٹک ہیں، پایہ ثبوت کو پہنچی ہیں. جن میں سے ایک اہم روایت یہ ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے مقدر میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اس مہینے کی ساتوں اور گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کو بک نہیں کروا لیا. حضرات گرامی قدر،
رمضان مبارک میں کرنے والے کام بہت سے ہیں۔ پہلا اہم کام جسے رمضان مبارک میں بجا لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ چند گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو کھانے سے دور رکھ کر، پینے سے دور رکھ کر اور شریک حیات سے دور رکھ کر اس عمل کے اظہار کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ آج تیری رضا کے لیے جو چیزیں جائز تھیں ان کو تیرے حکم کے پر اپنی ذات پہ حرام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے اندر جو چیزیں تو نے ہمیشہ کے لیے حرام کی ہیں ان سے بچتا ہی رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، روزہ واحد وہ عبادت ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، نماز میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، عمرے میں، حج میں، لیکن روزے میں دکھلاوے کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ اس لیے کہ انسان تنہائی کے اندر غسل خانے میں جا کے پانی بھی پی سکتا ہے، کسی پھل فروٹ کو بھی اپنے گلے میں ڈال سکتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ ایسے عالم میں اپنی بھوک اور پیاس کو انسان اگر مکمل کرتا ہے صرف اور صرف اللہ حکم الحاکمین کے لیے مکمل کرتا ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ اس محنت کا، اس جستجو کا، اس جد و جہد کا، اس تگ و تاز کا اجر کیا نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میرے پاس ہے۔ جزا کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور اعراب کے اندر اس جزا کے الفاظ کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میری اپنی ذات ہے۔ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا، حریر و دیبا کے لباس مل جائیں گے، غلمان کی خدمت مل جائے گی، حوروں کی رفاقت مل جائے گی، انواع و اقسام کے کھانے مل جائیں گے، تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جنتی بندے سے پوچھیں گے اے میرے جنتی بندے، اب کسی نعمت کی کمی تو نہیں ہے؟ وہ کہے گا اللہ، رہنے کے لیے محلات مل گئے، پہننے کے لیے حریر و دیبا کے لباس مل گئے، حوروں کی رفاقت مل گئی، غلمان کی خدمت مل گئی، اللہ اب کسی اور چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے عالم میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، پروردگار عالم اپنے چہرے کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیں گے۔ وہ چہرہ جس کو کلیم اللہ نے کوہ دور پہ نہیں دیکھا، اور وہ چہرہ جس کو حضرت حبیب اللہ نے معراج کی رات کو نہیں دیکھا، وہ چہرہ جب مومنوں کے سامنے بے حجاب اور بے نقاب سامنے آئے گا، مومن کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دیدار کی نعمت نے دنیا کی ہر نعمت کو ہیش کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح ایک اور روایت کو آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ انسان ظالم ہے، حق تلفیاں کرتا ہے، دوسروں کے حق کھاتا ہے، پیتا ہے، یتیم کے ساتھ زیادتی، بیوہ کے ساتھ زیادتی، بہت سی زیادتیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن جس نے جس سے زیادتی کی ہوگی اس کی نیکیوں کو اٹھا کے دوسرے کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک ایسا آدمی آئے گا جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے کچھ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں بچے گا، مگر حقدار ابھی بھی موجود ہوں گے۔ ایک حقدار ایسے عالم میں آ کے یہ بات کہے گا اللہ تعالیٰ ابھی میرے حق کا ملنا باقی ہے، اللہ اب تو مجھے میرا حق دے، اس سے دلوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس کے پاس تو اب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بینک رپٹ ہونے کی مثال ہے کہ اب تو اس کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایسے عالم کے اندر وہ آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس کے نامہ یا بال میں روزہ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس گناہگار کے حوالے سے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کو کسی غیر کے اوپر تقسیم نہیں کر سکتا۔
حضرات گرامی قدر، یہ گرمیوں کے روزوں کو رکھنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کے اندر یہ استعداد پیدا ہونی چاہیے، یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانے والا بن جائے۔ حضرات گرامی قدر، حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزوں کو رکھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا کرنے والا کام یہ ہے کہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، کہ رمضان کو اجر و ثواب اگر مقام بلند اگر حاصل ہوا، اس میں اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے اس حد تک جو بڑھا دیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسی مہینے کی ایک رات میں لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کو آسمان دنیا پہ نازل فرما دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے روشنی بھی ہے، یہ لوگوں کے لیے راستہ بھی ہے، اور اس کے اندر نشانیاں بھی ہیں، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بھی ہے۔ قرآن کا حق حق ہے، قرآن کا سچ سچ ہے، قرآن کا حلال حلال ہے، قرآن کا حرام حرام ہے، قرآن کا کفر کفر ہے، قرآن کا شرک شرک ہے، قرآن کا ایمان ایمان ہے، قرآن کا اسلام اسلام ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت والی کتاب کو اتارا جس میں نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا ہے، جنت اور جہنم کے راستوں کے درمیان تفریق کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کو دن میں پڑھنا چاہیے، شاموں میں پڑھنا چاہیے، صبحوں میں پڑھنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ قیام رمضان یعنی تراویح کی نماز کے اندر قرآن کا سننا سنانا، یہ انتہائی اجر و ثواب کی بات ہے۔ اور میرے آقا نے، میرے مولا نے، میرے سید و مرشد و مہدوم اور میرے نبی نے اعلان فرما دیا، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سابقہ ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا کام قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور تیسرا اہم کام جو رمضان المبارک میں کرنے والا ہے وہ غریبوں میں، یتیموں میں، مساکین میں، مفلوق الحال لوگوں میں، سائلین کے اندر اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو تقسیم کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مال اللہ نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے عطا کردہ مال میں سے کچھ طلب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں پلٹانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جس چیز کو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں پلٹائے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کے مچ کو مارتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہی کے اندر زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے قبضوں میں زمین کا سونا، زمین کی چاندی، زمین کا یورینیم، زمین کی گیسیں، ان کا مالک حقیقت میں اللہ ہے۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ طلب کریں تو اس کے حق کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، جس شخص کے پاس رائج الوقت سکے کے اعتبار سے کہ آج کل بکثرت سونا ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، جس کے پاس بھی 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر رقم موجود ہو، وہ صاحب نصاب ہے، اس کو اپنے مال کا 2.5% حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ادا کرنا چاہیے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں اعلان فرما دیا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم،
جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سونے اور چاندی کو آگ کے اندر پگھلائیں گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کے ساتھ انسانوں کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغیں گے اور یہ بات کہیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم اکٹھا کرتے رہے، بس اپنے اکٹھا کرنے کا آج مزہ جو ہے وہ چکھ لو۔ حضرات گرامی قدر، انفاق فی سبیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچنا اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ جو ایک درہم کو، ایک دینار کو، ایک روپے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو 700 گنا تک بڑھا کے اپنے پاس سٹور کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور میں اس سے بھی زیادہ بڑھانے کے اوپر قادر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینا چاہیں پوری کائنات کے اندر کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس نقطے کی ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ انسان کا صدقہ کئی مرتبہ اس کو برے انجام سے بھی بچا لیتا ہے۔ المتجر الرابع کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک آدمی نے ساری زندگی اللہ کی بندگی کی، 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر آیا، سامنے باغ میں نکلا، شیطان ایک عورت کے روپ میں آیا، اس کو ورگلایا، اس کو گناہ کی دعوت دی، وہ بہک گیا، بھٹک گیا، اس سے گناہ کا صدور ہو گیا، زنا کا ارتکاب کر گیا، بڑا نادم ہوا، بڑا افسردہ ہوا کہ 60 سال کی بندگی کے بعد یہ کیا ہلاکت والا کام ہو گیا۔ انسان کو ہر آن ہر لمحہ اللہ کے فضل کو طلب کرتے رہنا چاہیے، جو اللہ نے پاکیزگی عطا کی ہے اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ زندگی فتنوں سے عبارت ہے، کسی وقت بھی کوئی فتنہ انسان کو تباہی کے گھڑے میں پہنچا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ نیچے چشمہ پہ جاتا ہے، نہاتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس کھانے کے لیے 2 نان یا 2 روٹیاں موجود ہوتی ہیں، ایک سائل مانگنے والا آتا ہے، اس کو کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، وہ پریشان تھا، منتشر الحیال تھا، دماغ میں تذبذب تھا، اس نے 2 روٹیاں اس فقیر کو دے دی، فقیر نے ان روٹیوں کو پکڑا، چل دیا۔ اللہ نے ہر بندے کی ایک موت کا وقت مقرر کیا ہے، اس کی موت کا وقت بھی آ چکا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جب اس کے اعمال کو تولا گیا، ساری زندگی کی بندگی کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور ایک دفعہ کے زنا کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور اس کے بعد 2 نانوں کو دائیں پلڑے میں ڈالا گیا، 2 نانوں کے ڈلنے کے ساتھ دایاں پلڑا بھاری ہو گیا۔ زنا نے اس کو ہلاکت کے گھڑے میں تقریباً گرا دیا تھا، لیکن وہ صدقہ اس کے بچاؤ کا سبب بن گیا۔ اس صدقے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح رمضان المبارک کے اندر کرنے والے کاموں میں سے ایک عمرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے اپنے مال کو خرچ کرنے کی، اگر وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے، اتنا ثواب عطا فرمائیں گے، گویا اس شخص نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے اندر حج کو ادا کیا ہو۔ حضرات گرامی قدر، حج مبرور کا صلہ کیا ہے؟ حج مبرور کا صلہ صرف جنت ہے، اور جس شخص نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت کے اندر حج کیا ہو، اس کا صلہ کیا ہوگا؟ اس کا صلہ بھی صرف اور صرف جنت کے باغات ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح رمضان المبارک کے اندر کرنے والے کاموں میں سے ایک اہم کام جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ وہ جہاد جس کو آج کے مسلمان حکمرانوں نے بلا دیا، وہ جہاد جس کو کفار نے مسلمانوں کے لیے تانا بنا دیا، وہ جہاد جس کو دور حاضر کے اندر دہشت گردی کے ساتھ تعبیر کیا گیا، وہ جہاد جس کو کفر نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر جس کے بارے میں تذبذب کو پیدا کر دیا، اس جہاد کو بھی رمضان المبارک کے ساتھ بڑی گہری نسبت ہے۔ حضرت علامہ نے کہا تھا، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول طاؤس و ربا باہر، کہ آج میں تجھے قوموں کی تقدیر کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ قوموں کی تقدیر بربت کے اوپر اپنی انگلیوں کو بجانے سے تبدیل نہیں ہوگی،
قوموں کی تقدیر پیانو اور وائلن کو حرکت دینے سے تبدیل نہیں ہوگی۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا والطاؤس اور رباباہر۔ آج امت مسلمہ کا وہ زوال جس کی وجہ سے کبھی برما میں مسلمان کٹ رہا ہے اور کبھی فلسطین کے اندر شہید ہو رہا ہے اور کبھی چیچنیا اور بوسنیا کے اندر اس کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے۔ اس کا حل جو ہے جہاد کے چھوڑے ہوئے راستے کو دوبارہ اپنانا ہے، لیکن اس راستے کو سامراجیت کے اعلی کار، اس راستے کو وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے سامنے جھکنے والے، اس راستے کو اپنی خواہشات کی پیروی اور پوجا کرنے والے حکمران اختیار نہیں کر سکتے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے خالد ابن ولید کی لپک کی ضرورت ہے اور طارق ابن زیاد کی تڑپ کی ضرورت ہے اور یوسف بن تاشفین کی تلوار کی ضرورت ہے، حضرت فتح علی سلطان شہید ٹیپو کے ولولے کی ضرورت ہے اور ابن قاسم کے تنتنے اور ہمہمے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی مقصد کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہمیشہ نفاذ اسلام کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ اقامت دین کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ عید الحکم الا للہ کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ پاسداری اور نظام شریعت کی تنفیذ کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پر امید ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ کی نصرت سے، اللہ کی تائید سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فیصلوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد سے انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلے گی اور سمرے گی، اور انشاءاللہ اس ملک میں کالی کملی والے کا جھنڈا بلند ہوگا۔ حضرات گرامی کبھی اسی طرح اس مہینے کے اندر کرنے والے کاموں میں سے ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی جو آخری دھاکے کی تاک راتیں ہیں ان کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ پورے سال کا اپنے ثواب کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مہینہ رمضان، اور پورے رمضان کا خلاصہ لیلۃ القدر کی وہ 5 راتیں ہیں جن میں سے کسی ایک رات کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب وہ قدر والی رات جس میں انسانوں کی تقدیروں کا، ان کے رزق کا، ان کی زندگی سے متعلق معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ رات بدل بدل کے کبھی 21ویں میں، کبھی 23ویں میں، کبھی 25ویں میں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں رات میں وہ رات آتی ہے۔ جس نے اس رات کو پا لیا اس کو اتنا اجر و ثواب ہے گویا اس نے 1000 مہینوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اسی مہینے کے اندر کرنے والے کاموں میں سے کام یہ بھی ہے، اپنی دکانوں کو وقت دینے والوں، اپنے مکانوں کو وقت دینے والوں، اپنے بیوی بچوں کو وقت دینے والوں، اپنے کاروبار کو وقت دینے والوں، اپنے گھر بار کو وقت دینے والوں، اپنی انٹرٹینمنٹ کو وقت دینے والوں، اس مہینے کے اندر ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جائے، دنیا سے تعلق کو توڑا جائے، مسجد کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے، اللہ کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ استوار کیا جائے، اللہ کے ساتھ جو معاملات الجھے ہوئے بگڑے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سنوارنے کی کوشش کی جائے، اللہ کی نافرمانی کے راستے کو چھوڑ کے اس کی تابعداری کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر نبی کریم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ ملائے اعلیٰ میں منتقل ہوئے اور جس سال آپ کے انتقال پرملال کا سانحہ صدمہ مسلمانوں کو سہنا پڑا، اس سال میرے آقا و میرے نبی نے 20 روز کا اعتکاف کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر اعتکاف کے دوران مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اس کے اسماء و صفات کے اوپر، اس کے کلام کے اوپر، اس کے فرامین اور اس کے احکامات کے اوپر غور و فکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندہ مسلمان کے ایمان میں، اس کے علم و عمل کے اندر بے پایاں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک ہی کے کاموں کے اندر سے ایک اہم ترین کام جس کا ذکر باقی ہے اس کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت اپنی جگہ پر اہم ہے، اس کا قیام اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن زندگی گزارنے کا وہ واحد شیڈیول جس کو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے وہ قرآن ہے۔ اور قرآن کے اندر 2 طرح کی باتیں ہیں،
ایک قرآن میں روشنی ہے، ایک قرآن میں راستہ ہے۔ روشنی کے بغیر بندہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، اور راستے کے بغیر بندہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اگر ایک اندھیری تاریک رات میں جس میں دسمبر کی دھند ہو، گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف ہوں، آپ نے اسلام آباد جانا ہو، آپ گاڑی کی بند لائٹوں کے ساتھ آرام سے اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح آپ نے جانا اسلام آباد ہو لیکن گاڑی کو ملتان کے روٹ پہ ڈال دیا جائے، آپ اسلام آباد میں نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے اس کتاب کے اندر ہدایت یعنی راستے کو بھی بیان فرما دیا، اور اس کتاب کو نور بھی قرار دے دیا۔ جنت کا راستہ قرآن کے اندر ہے، جنت کی طرف جانے والی روشنی قرآن کے اندر ہے، اللہ کی طرف سے اترنے والا نور قرآن کے اندر ہے، سینوں کو شفا دینے والا نور قرآن کے اندر ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس مقدس مہینے کے اندر ان تمام کے تمام اعمال کو بجا لانے کی پوری تندہی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کے اپنی بارگاہ میں آ کر اپنی خوشنودی کے لیے کثرت سے یہ اعمال کرنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر، جس نے رمضان المبارک کی ساعتوں کو پا لیا، اس کی گھڑیوں کو پا لیا، اس کے وقت کو پا لیا، وہ شخص خوش نصیب ہے۔ اور جس نے رمضان المبارک کے وقت کو ضائع کر دیا، اس نے اس وقت کو فراموش کر دیا، کھیل کود کے اندر، کاروبار کے اندر، مصروفیات اور مشغولیات کے اندر اس کے وقت کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا، وہ شخص بد نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بڑھ چڑھ کے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بندگی اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں بہت سے اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا عمل جو ہے وہ روزے کو رکھنا ہے۔ جس نے روزے کو اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا عمل جو ہے وہ رمضان کی راتوں کا قیام ہے۔ جس نے اللہ کے لیے یہاں پہ قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جملہ گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو دور فرماتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ قرآن مجید میں آیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے گا صبح کے دھندلکوں کے اندر اور رات کے اندھیاروں کے اندر، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوف سے بھی آزاد کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو غم سے بھی آزاد فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں عمرے کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے اندر لیلۃ القدر کی جستجو کرنی چاہیے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے اندر اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دو مزید اعمال یہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں آ کے دعا کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جس وقت میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کو بتلا دو میں قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب ضرور دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ مخلوق کے سامنے ہاتھ کو پھیلایا جائے، مخلوق زچ ہوتی ہے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ کو نہ پھیلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں آتے ہیں۔ فرق کتنا ہے، مخلوق سے مانگو مخلوق کو غصہ ہے، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ کا غصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی خواہشات کو پورا کرنے پہ قادر ہیں۔ زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی مخلوقات آباد ہیں، اگلے پچھلے جتنے بھی گزر چکے ہیں اور جتنے بھی آنے والے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ سے مانگیں
اور اللہ تعالیٰ سب کی پکاروں کو قبول و منظور فرما دے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی چڑیا کے پانی کے برابر، سمندر کے اندر چونچ کے برابر پانی پینے سے جو ہے کمی واقعہ سمندر کے اندر نہیں ہوتی، اس طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ ہدایت کی دعا اس سے مانگنی چاہیے، صحت کی دعا اس سے مانگنی چاہیے، سلامتی کی دعا اس سے مانگنی چاہیے، جنت میں جانے کی دعا اس سے مانگنی چاہیے، اولاد صالحہ کی دعا اس سے مانگنی چاہیے، اچھے رزق کی دعا اس سے مانگنی چاہیے، دنیا و آخرت کی کامیابیوں اور بھلائیوں کی دعا اس سے مانگنی چاہیے، سینے کے کھلنے کی دعا اس سے مانگنی چاہیے، تحصیل علم کی دعا اس سے مانگنی چاہیے۔ آپ جتنی بھی دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سب دعاؤں کو قبول و منظور کرنے پہ قادر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح رمضان المبارک کے اندر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے استغفار بھی کرنا چاہیے۔ استغفار ہے اپنے گناہوں کے اوپر بخشش کو طلب کرنا، اور توبہ ہے اپنے گناہوں سے رجوع کرنا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے اگر زانی ہے تو زنا سے بعد آ جائے، شرابی ہے تو شرابی جو ہے شراب نوشی سے بعد آ جائے، کمار باز ہے تو کمار بازی سے بعد آ جائے۔ جو بندہ بھی یہ کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اس کے نامہ یا مال کے اندر جو ہیں اس کے گناہوں کو دور نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ اور استغفار یہ ہے کہ اللہ سے بخشش کو طلب کرتے ہی رہیں، گناہ ہوں تب بھی کرتے رہیں، نہ ہوں تب بھی کرتے رہیں۔ یا اللہ بخش دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ معاف کر دے۔ قرآن میں آتا ہے جب انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، وہ بخشنے والا غفار ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں تمہاری مرضی کے مطابق ہوا کریں گی، اور اللہ تمہارے مال میں بھی اور اللہ تمہاری اولادوں کے اندر بھی اضافہ فرما دے گا، اور اللہ تمہارے لیے نہروں کو چالو فرما دے گا، باغات کو آباد فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد کچھ ایک دو باتیں جو ہیں وہ سابقہ سال کے اندر کی گئی باتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے ٹھینگ موڑ ضلع قصور کے اندر ایک مرکز کے بارے میں آپ سے پچھلے سال گفتگو کی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کا بیانہ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ 15 دسمبر تک ہم نے اس کی فائنل پیمنٹ کو بھی کرنا ہے۔ 15 لاکھ روپیہ جو ہے مالک کے حوالے کر چکے ہیں، اور 85 لاکھ روپے یہ جگہ ہے جس کو ہم نے لینا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ میرے بھائی بھی ہیں اور انشاءاللہ میرے معاون بھی ہیں، اس جگہ کی خریداری کے انتظام کو مکمل کرنا انشاءاللہ آپ حضرات کے جو ہے توسط کے ذریعے اور آپ حضرات کے تعاون ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ حضرات گرامی قدر، 1 ایکڑ جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور دعوت کا مرکز بنے گا، اور انشاءاللہ ان مراکز کو وہاں کے بعد جو ہے ملک کے دیگر حصوں کے اندر بھی قائم کرنے کی سوچ کی جائے گی۔ آپ کو پتا ہے میں سال بھر آپ کے ساتھ تکرار نہیں کرتا، لیکن جو لوگ جو ہیں اس جگہ کی خریداری کے حوالے سے معاونت کرنا چاہتے ہیں اور اس جگہ کا حتیٰ کہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، حضرات گرامی قدر ہم ان کو وزٹ کروانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس جگہ کی خریداری کے لیے مجھے آپ سے تعاون درکار ہے۔ حضرات گرامی قدر، چھوٹی چھوٹی مساجد نے بڑے بڑے پروجیکٹس کو مکمل کر لیا ہے، ہمارے مرکز کے ذریعے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں دین کے کاموں کے پروجیکٹ جو ہے ان کو بڑھانا چاہیے، اور ان کو جو ہے معاملات کو مزید آگے سے آگے پہنچانا چاہیے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ مرکز بھی آپ کا مرکز ہے، یہ مسجد بھی آپ کی مسجد ہے، اور پورا کا پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں سے توحید و سنت کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ کے دین کے کام کو عام کرنے کا اور اقامت دین کا پرچار کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنہ موومنٹ اور جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام پورے ملک کے اندر بڑے بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے، یہاں سے آپ کے ماہانہ مجلے الخوا کا بھی اجرا کیا جاتا ہے، اور قرآن و سنہ .com ویب سائٹ جو ہے اس سے بھی پوری دنیا کے لوگ جو ہیں استفادہ کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، خیر کے ان کاموں کو مزید آگے بڑھنا چاہیے، اور اقامت دین کی اس تحریک کے ساتھ ہمیں مکمل طور پہ تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہم ان تحریکوں کے ساتھ تعاون کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالوں میں بھی اضافہ کرے گا، ہماری جانوں میں بھی اضافہ کرے گا، اور ہمارے گھر بار کے اندر بھی سکینت کا نزول کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنے سینے کو اللہ کے قرآن کے نور سے منور کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے،
اور رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر کے اپنے معاملات کو، اپنے ذات کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک کے اندر غلبہ دین اور نفاذ اسلام کی تحریک کو پوری شد و مت کے ساتھ رواں کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ نفاذ کتاب و سنت کی اس تحریک کے لیے انشاءاللہ ہمتن گوش ہو کر اور ہلکا بگوش ہو کر اور قدم بقدم انشاءاللہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جہاں جہاں ہمارے منصوبہ جات جو بھی خیر کے موجود ہیں اور جو پینڈنگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر، رات کو جو ہے خلاصہ قرآن ہوتا ہے، 9:15 بجے تراویح ہوتی ہے، 11 بجے سے لے کر تقریباً 11:45 تک، 11:35 40 تک ہر روز خلاصہ قرآن ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا، اس کے معنی پہ غور کرنا، اس کے مطالب پہ غور کرنا، یہ رمضان المبارک کی ایک اہم ضرورت ہے۔ خود بھی آئیں انشاءاللہ، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کے آئیں انشاءاللہ۔ آج اگر ہم قرآن سیکھیں گے تو عملی طور پہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے اثرات پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جو نیک تمنائیں ہیں ان کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور جہاں جہاں ہماری غلطیاں کوتاہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دور فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و